اپنی مرضی کے کھلاڑیوں کو کھلائیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے ان کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ کرکٹ کی بدقسمتی ہے کہ پی سی بی پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن کو کرکٹ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ جس کی تلافی ناممکن، اور جو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر میچ دیکھتے تھے، حسن علی اور ابرار احمد، ان کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سپورٹس جے کے جی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پاکستان کرکٹ کی بدقسمتی ہے کہ پی سی بی پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن کو کرکٹ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ جس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے بعد میں۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف سلیکٹر انضمام الحق اور بابر اعظم کی مشاورت سے طے کردہ 15 رکنی اسکواڈ جو 2023 کے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم طے پائی تھی، وہ پی سی بی چیئرمین کے آگے فائل رکھی گئی، تو انہوں نے یکسر اس کو مسترد کر دیا ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہوں نے کیوں کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ ٹیم کو مسترد کیا ہے کیونکہ وہ ان کے بیٹے سے مشورہ کرنے کے بعد ٹیم کو سلیکٹ کریں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے اپنی مرضی کے کھلاڑیوں کو کھلائیں گے کیونکہ اس کے پیچھے ان کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا اس کے پیچھے جو ان کا مفاد ہے آپ خود سمجھ جائیں۔ اور یہ ہے جی کرکٹ کا حال، پاکستان کی کرکٹ کا حال، کہ پی سی بی میں ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں بجائے کہ کرکٹ کو ترقی دینے کے لیے۔ جی ناظرین، تو بات کرتے ہیں بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر کے کہ وہ اپنی کپتانی کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بالکل وہی ٹیم کو ریٹین کیا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ ٹائم گزار رہے ہیں اور بالکل انہوں نے یہی ٹیم کھلانی ہے، تو انہوں نے تقریباً سیم ٹیم کھلائی ہے اور چند کھلاڑیوں کو ٹیم سے آؤٹ کیا ہے، جو وہ بھی ان میں ایسے لڑکے ہیں جو ٹیم میں ہونے چاہیے تھے، اور جو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر میچ دیکھتے تھے، حسن علی اور ابرار احمد، ان کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور عماد وسیم اور محمد عامر جو لیگز میں پرفارم کر رہے ہیں، اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اپنی بالکل بہت ہی ہائی پیک پر کھیل رہے ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ٹیم کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ٹیم کو کن کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو کہ جن کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ بابر اعظم دوستیاں نبھا رہے ہیں، اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، کیونکہ شہنشاہ افریدی کپتان بننے کے لیے کمپین چلا رہے ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، اور جن میں میڈیا کے بڑے چینل بھی شامل ہیں جو بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ اچھے بیٹسمین تو ہو سکتے ہیں لیکن اچھے کیپٹن نہیں۔ اسی وجہ سے بابر اعظم جب ایشیا کپ میں میچ ہارے تھے انڈیا کے خلاف، تو وہ 228 رنز کے بڑے مارجن سے ہارے تھے، تو بابر اعظم کا حق بنتا تھا ایز اے کیپٹن کھلاڑیوں سے بات کرنے کا، اس لیے وہ بات کر رہے تھے، اور بیچ میں شاہین شاہ افریدی نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور شاہین شاہ افریدی نے کیوں ٹوکا تھا؟ کیونکہ ان کو پیچھے سے سپورٹ حاصل تھی۔ وہ بابر اعظم کا مقابلہ کریں اور کھلاڑی ایسے سمجھے کہ یہی ہمارے کپتان ہیں اور مشکل وقت میں یہی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اچھے اور برے میں کام آئیں گے، ہم ہار جائیں یا جیت جائیں یہ ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمارے یہی کپتان ہونے چاہیے۔ اسی لیے شاہین شاہ افریدی نے سٹینڈ لیا تھا بابر اعظم کے آگے۔ جی ناظرین، تو پاکستان کرکٹ میں یہ باتیں پاکستان کی کرکٹ کی پرفارمنس کو خراب کر رہی ہیں، اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو چاہیے کہ وہ آپس کی لڑائیوں کو بھول کر اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں اور ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں جا کر پاکستان کے لیے جیت کر اپنا نام روشن کریں اور ملک کا نام روشن کریں۔ اور بابر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کیپٹنسی کو بچانے کے لیے اچھے فیصلے کریں اور میڈیا میں بیٹھے لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے میرٹ پر کھلاڑیوں کو منتخب کریں تاکہ ٹیم اچھا پرفارم کرے اور آپ مستقبل میں بھی کیپٹن رہیں ٹیم کے، کیونکہ آپ ایک اچھے بیٹسمین ہیں اور آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ اچھی پرفارمنس دیں اور اچھے فیصلے کریں اور ملک کی خاطر کھیلیں اور ملک کی خاطر یہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ آپ ہمیشہ جیتتے رہیں۔ جی ناظرین، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔